اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148 148۔ جیسے پہلے کرتے تھے، ہم ایک صفحے کی پہلے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ سورۃ النساء
آیت نمبر 148 سے ترجمہ، اور جیسا کہ عرض کیا چھٹے جز کا آغاز ہے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برملا برائی کرے، دوسروں کے سامنے برائی کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اگر مثلا کوئی ایسا کرتا ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے، اس میں ایک لفظ آیا ہے جہر، اس لفظ سے آپ آشنا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز کو بالجہر پڑھا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ جو ہے اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ جہر کسے کہتے ہیں؟ اگر دیکھنے سے چیز تعلق رکھتی ہو تو جہر یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے اسی تھوڑا آگے جا کر آیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم جہرتاً نہ دیکھ لیں۔ اگر دیکھنے سے چیز تعلق رکھتی ہے تو جہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور اگر سننے سے تعلق رکھتی ہے چیز تو وہاں جہر کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کانوں کو سنائی دے۔ جب ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لیکن جب آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے بالجہر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہے چھپ کے مثلا کسی کے سامنے بات، کسی کا عیب بیان نہ کرنا، ٹھیک ہے، عیب کو سامنے نہ لانا لوگوں کے۔ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کسی کی برائی کرنا، تو اسے کیا کہا گیا؟ الجہر بالسوء۔ لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء، کہ برائی میں جہر کیا جائے، عیب بیان کرنے میں، کسی کی برائی بیان کرنے میں، یعنی دوسروں کے سامنے بیان کی جائے، اور آگے اس کی وضاحت کی من القول، بات کے ذریعے سے، سوائے ایک جگہ پر الا من ظلم، اس کو اجازت ہے جس پہ ظلم ہوا، وہ ظالم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے، اور جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو سزا دلوانے کے لیے، بالآخر انصاف لینے کے لیے وہ برائی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کرے ایک برائی اس میں یہ تھی کہ اس نے اس پر ظلم کیا تھا اور دیگر اس میں اور برائیاں بھی ہیں، ساری کی ساری بیان کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے؟ وہ مسئلہ کہ جو اس نے اس پر ظلم کیا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، اور کیونکہ دوسری چیزوں کا کنسرن نہیں ہے اس مسئلے کے ساتھ۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نہیں چاہتا کہ معاشرے میں عیب بیان کیے جائیں اور لوگوں کی خرابیاں بیان کی جائیں، مگر یہ کہ کسی پہ ظلم ہوا ہو تو پھر وہ ظالم کے مقابلے کے لیے کام کر سکتا ہے، اور پھر اشارہ فرما دیا، خبردار کر دیا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر تم کسی کی برائی کر رہے ہو تو یہ صحیح کر رہے ہو، کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہو، یا نہیں اپنی تسکین قلب کے لیے یا اپنے بغض اور نفرت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ انسان کوئی اچھا کام کرے، ظاہر کر کے کرے یا چھپا کے کرے۔
سورۃ البقرہ میں گزر چکا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی، دن میں بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بعض جگہ، وہاں بھی عرض کیا تھا، بعض جگہ مورد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چھپا کر خرچ کرنا مصلحت ہے، یعنی اس میں ریاکاری نہیں آتی چھپا کر خرچ کرنے سے۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اعلانیہ خرچ کیا جاتا ہے کسی مصلحت اور مقصد کے تحت، نیک مقصد کے تحت، نہ ریاکاری کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے جو میں اکیلا حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں دوسروں کو بھی ترغیب دوں کہ اس کام کے لیے مثلا میں بھی اتنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں، اتنا حصہ ڈال رہا ہوں، آپ بھی ساتھ ڈالیں، تو وہ میرے اعلانیہ خرچ کرنے سے جو مسئلہ ہے وہ مکمل حل ہو جائے گا۔ اب اعلانیہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اگر اعلانیہ نہ کیا جائے تو ترغیب نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے چھپا کر ہو یا اعلانیہ ہو، خداوند عالم علیم بذات الصدور ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم خیر کو ظاہر کر دو یا چھپا لو، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو۔ اب ایک اور چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہر حالت میں۔ قرآن نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کرے؟ تو جہاں معاف کرنے کی گنجائش ہو وہاں پہ معاف کر دینا چاہیے، قدرت رکھتے ہوئے انسان معاف کرے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات کہ ایسی معافی کہ جو کسی ظالم کے ظلم میں اضافے کا باعث بنے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک بندے کا صرف میرے ساتھ معاملہ ہے اور اب میرا اختیار بھی ہے، میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس معاف کرنے سے ہماری دشمنی بھی ختم ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کو میں نے یہاں معاف کیا تو اس کی طبیعت ایسی ہے، بندہ ایسا ہے کہ یہ اوروں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، پھر اس کو روکنا ہوتا ہے، اس کو مکس اپ نہ کیا جائے۔ ظلم بڑھنے کا جہاں پر اندیشہ ہو تو ظلم کو روکنا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ تو ضروری ہے، لیکن ایک ذاتی مسئلہ ہو، کسی اور سے کنسرن نہ ہو، اور اب اس سے ہو گیا اور اب میرے پاس طاقت ہے سزا دینے کی، اب خدا کو یہ پسند ہے کہ میں معاف کروں، قدرت رکھتے ہوئے معاف کروں، اور وہ معافی اس کی اصلاح کا سبب بنے گی، اور وہ جو ہماری دشمنی اور دوری ہے اس کے ختم ہونے کا سبب خداوند عالم اس کو قرار دے دے گا۔ جیسے قرآن نے فرمایا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو جو تمہارا دشمن ہے تم دیکھو گے اچانک وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگر تم کوئی کام اعلانیہ کرو، تبدو اسے واضح روشن ظاہر کر دو، او تخفو خفیہ سے اس سے مخفی کر دو، او تعفو یا معاف کر دو، عن سوء، سوء کہتے ہیں برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ یقیناً اللہ عفوا معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، قدیرا اور قدرت رکھنے والا۔ اب یہاں پہ اشارہ دیکھیے، قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرا زور ہی نہیں ہے کسی پہ اس کو معاف کر دیا، تو وہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بس نہ چلنے کی وجہ سے، انگور کھٹے ہونے کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کو بدلہ لے سکتا ہے، پھر اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ساری دشمنیاں اور تکلیفیں جو رسول اللہ نے سہی تھی اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے سہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے وہ جملہ بولا کہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ اور یہ اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج، گروپ کے گروپ، قبیلے کے قبیلے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اس اخلاق اور اس قدرت رکھتے ہوئے معافی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے، انکار کرتے اور
اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق، جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کیا مطلب ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کیسے اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی ڈالتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں، نکفر ہم کفر کرتے ہیں، نہیں ایمان لاتے۔ ایمان کا اپوزٹ کفر یہاں پر۔ کچھ پر ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ہم ایمان نہیں لاتے، کچھ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یریدون ارادے سے ہوتا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اس کے درمیان سے راستہ نکالیں، ایمان اور کفر کے درمیان والا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کی ہر بات مان لینا، تمام انبیاء کو مان لینا، اور ایک دفعہ اللہ اور رسولوں کا سب کا انکار کر دینا۔ بیچ کا راستہ کیا ہے کہ کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ خداوند عالم یعنی اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے، مثلاً ہم حضرت موسیٰ کو مانتے نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، نہ رسول اللہ کو مان رہے تھے۔ اسی طرح مسیح کہتے تھے ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم آپ کو نہیں مانتے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں۔ یہ جو اپنی مرضی کرنا، خدا چاہتا ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے، یہ اسی خدا کا رسول ہے جس خدا کا حضرت عیسیٰ رسول تھا، حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے کے انبیاء رسول تھے، جب یہ پتہ چل گیا پھر تم کیوں کہہ رہے ہو اس کو نہیں مانتے؟ بہت بڑی جسارت ہے۔ لہذا مسلمانوں سے کیا کہا گیا؟ قرآن میں چند جگہ پر تکرار ہوا، لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ کے سب انبیاء پر ایمان رکھتے۔ اب دیکھیے، جس کا یہ مزاج ہو، چاہے یہ کہے کہ میں اس نبی کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، اور چاہے کہ میں مثلا اللہ کی یہ بات مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا، یہ میں نہیں مان سکتا۔ اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آ چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ وہ یہودی کفار کے ساتھ الائز اتحادی بنے ہوئے تھے، اپنے جیسے یہودیوں کے خلاف جنگ کرتے تھے، مارتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ بعد میں جب قیدی بن کے آتے تھے تو اب ان کو دین یاد آ جاتا تھا، سارے دین کی خلاف ورزیاں کر کے، عہد توڑ کر، اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ کر، اینڈ پہ جب سارے دنیاوی مفادات اور اپنے کافر اتحادیوں کے اتحاد کے تقاضے پورے کر لیتے تھے، اب ان کو دین یاد آتا تھا، کہتے چلو اب آخرت کی بھی ذرا سوچ لو، اپنے بھائی یہودی ہیں، پیسے دے کے ان کو چھڑا لیتے ہیں، قید سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ پہلے مارو، آج کل اس کا کیا شکل ہوتی ہے؟ پہلے مارو، پھر اس کے بعد چند ملین یا بلین ڈالر ان کو ایڈ میں دے دو۔ پہلے مارو، گھروں سے نکلواؤ، سارے ظلم کر لو، جب سارے تقاضے پورے ہو جائیں دنیا کے، اس کے بعد پھر کہو گے یہ تو مسلمان ہے، چلو ہم بھی ان کو ایڈ دے رہے ہیں۔ یہ وہی یہودی مزاجی ہے۔ اب یہ جو کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ہے، دیکھیے خداوند عالم آیت نمبر 151 میں کیا فرما رہا ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، اشارہ ہے اولئک، یہ لوگ حقاً کافر ہیں، حقاً تاکید ہے، یعنی یقیناً یہ لوگ کافر ہیں۔ اگر کسی نے کافر دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کافر تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ یہ صحیح کافر ہے، یہ حقاً کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز، مہین اہانت سے ہے، اہانت کرنے والے جس سے توہین بھی آ جاتی، ہم نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا۔ اب کیا رابطہ ہے اس عذاب مہین کیوں کہا؟ مثلا اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا اللہ کے نبیوں کے آگے، اللہ کی بعض باتوں کے آگے اکڑ گئے، ہم یہ نہیں مانتے۔ جو اکڑتا ہے پھر خدا اس کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یہ اسی اکڑ کی مناسبت سے عذاباً مہینہ کہا گیا۔ اب اگلی آیت نمبر 152 میں دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے برعکس ہیں اور صحیح طریقے سے ایمان لاتے۔
فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، اتنوں کو مانتے ہیں اتنوں کو نہیں مانتے، کسی ایک میں بھی، یہ وہی ہے لا نفرق بین احد من رسل، ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کہو، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ سوف یؤتیہم اجورہم، کہ بہت جلد اللہ ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیے جہاں بھی رحیم آئے یاد رکھیے، رحیم خصوصی رحمت والے کو کہتے ہیں۔ یہ جو رحمت ہے رحیم والی، کیوں رحیم لائے یہاں پر؟ کہ کیونکہ یہ ایمان لائے اس کے مستحق، خصوصی رحمت کے مستحق بن گئے۔ یہ وہ رحمت نہیں ہے کہ جو سب کو ملتی ہے، چاہے خدا کی بات مانے چاہے نہ مانے، جیسے دنیا میں نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، آکسیجن سب کے لیے، سانس لینے کے لیے، روشنی سب کو آنکھوں کو ہیلپ کرتی ہے دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہوا سب کو آواز کے سگنل کانوں کے پردوں تک پہنچاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مومن کو کرتی ہو، مومن کے ساتھ کوآپریٹ کرے، کافر کے ساتھ نہ کرے۔ وہ عمومی رحمت مراد نہیں ہے۔ جہاں پہ رحیم آتا ہے وہاں اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے تو فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو یہ خصوصی رحمت ملے گی۔ اور غفور کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ان کی کمیاں بیشیاں جو سابقہ رہ گئی ہوں گی وہ مغفرت فرمائے گا، یعنی کمی بیشی کو دور فرما دے گا۔ مغفرت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بس یہ ذرا فارمولہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب رحیم آپ پڑھیں آیت میں تو اینڈ میں جب آئے تو دیکھیں کہ کون سے کام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کام کرنے کا نتیجہ یہ خصوصی رحمت ہے، اس کام کرنے کا نتیجہ وہ مغفرت ہے، نہ کہ وہ کام نہ کرے اور ایسے کہ یا اللہ رحمت عطا فرما یا اللہ مغفرت فرما دے۔ یہ کہنے سے نہیں ہوتا، اس کو روایات میں بھی رسول اللہ علیہ بیت اطہار نے علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 153، اہل کتاب کے ناجائز مطالبے کہ جو در حقیقت مطالبے نہیں تھے، بہانے تھے کہ ہمیں ایمان نہ لانا پڑے، اور انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بنا لے کہ اس کو دوسروں کو کہنے کے لیے آج دیکھو اگر یہ کر دیتا تو میں بھی کر دیتا، اب یہ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں۔ تو کفار بھی مطالبے کرتے تھے اللہ کے باقی نبیوں سے بھی اور اللہ کے آخری نبی سے بھی، اور اسی طرح جو اہل کتاب موجود تھے اس معاشرے میں وہ بھی مطالبے کیا کرتے تھے۔ یہ مطالبے کیا تھے؟ بہانے تھے، اور اللہ پھر ان کے بہانوں کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، طلب کرتے، مطالبہ کرتے۔ کیا مطالبہ کرتے؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کروائیں۔ کہتے تھے کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے نا، ایک کتاب ہم پہ نازل کرواؤ، ہم ایمان لیں۔ عجیب ہٹ درمی، ٹھیک ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یقیناً اس سے پہلے یہ موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کر چکے، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاؤ۔ آپ سے تو کتاب مانگ رہے ہیں، یہی ہٹ دھرم ان کے بزرگان کے جن کے مزاج پر یہ چل رہے ہیں، جن کے راستے پر انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ان کے بزرگ اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ سے، اب کہہ رہے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اور جو ہم پہ نازل ہوئے تورات کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ جب موسیٰ تھے تو ان کے ناک میں دم بھی انہوں نے کیا تھا۔ اسی طرح کیا مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے؟ جو اس کتاب نازل کرنے کے مطالبے سے بڑا مطالبہ تھا، ہمیں اللہ کو دیکھیے یہاں پہ جہرتاً، یہاں اب آواز مراد نہیں ہے بلکہ سامنے آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو اس وقت ان کے ظلم کے سبب ان کو بجلی نے آ لیا۔ صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں کہ جو گرتی آ کر، آسمانی بجلی، یہ ایک عذاب ان پر آیا۔
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. اللہ نے کئی بار معاف کیا تھا بنی اسرائیل. دوسری ہٹ دھرمی کا یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو بنا لیا, بچھڑے کو قبول کر لیا, اس کی پوجا کرنے لگے تھے. کب؟ کہ جب ان کے پاس اللہ کی روشن نشانیاں بینات آ جانے کے بعد انہوں نے پھر بچھڑے کو بنا لیا. اتنے انہوں نے حضرت موسیٰ سے معجزات دیکھے, دریا کا سمندر کا شق ہونا دیکھا, سب کچھ دیکھا, اندر مصر کے اندر جو عذاب آئے تھے قوم فرعون پر, سب دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے, چند دنوں کے لیے اوپر گئے کوہ طور پر, پیچھے سے بچھڑے کو پوجنا شروع کر. فعفونا عن ذلک, تو ہم نے اس بات کو بھی معاف کر دی. معافی کی تفصیلات ہیں قرآن میں, معاف کر دی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ کو واضح, مبین, روشن. سلطان اس کا اصل مطلب ہوتا ہے تسلط, غلبہ, چاہے وہ طاقت کے ذریعے ہو چاہے وہ دلیل کے ذریعے ہو. دلیل کو بھی سلطان کہا جاتا ہے, بادشاہ کو اسی لیے سلطان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بادشاہوں کو جو سلطان کہا جاتا ہے وہ تسلط, اور اسی لیے اسی سے لفظ سلطنت ہے جس پر اس سلطان کا تسلط ہوتا ہے, حکم چلتا ہے. ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کر دیا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اگلی آنے والی بہت ساری آیات میں لگاتار بنی اسرائیل کی سابقہ خرابیوں کو بیان فرما رہا ہے, یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ کس طرح یہ جو اب گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کے جو بزرگان تھے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کتنی گڑبڑیں کر چکے, کیونکہ نیا مزاج نہیں ہے. آیت نمبر 156, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, اور ہم نے ان کے میثاق کے لیے, یعنی ان سے وہ جو عہد لینا تھا اس کے لیے ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا. یہ بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طور کے پہاڑ کو جہاں یہ لوگ قیام پذیر تھے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا, اور یوں لگ رہا تھا کہ اب گرا تو اب گرا, اور پھر کہا گیا اب اس عہد کو قبول کرو. تو انہوں نے پھر عہد کو قبول کر لیا لیکن بعد میں پھر گڑبڑ کر دی. جب تک وہ سمجھ لیں کہ تلوار سر پہ لٹکتی رہے تب تک ٹھیک ہے, اور جب تک جیسے تلوار سر سے ہٹی اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی گڑبڑ کی طرف آ گئے. اور ہم نے ان کے میثاق کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا. وَقُلْنَا لَهُمْ, عربی کے لفظوں کو انشاءاللہ قرآن آپ کے سامنے کھلے ہوئے دیکھتے رہا کریں. آہستہ میں کوشش کروں گا لفظ بہ لفظ کرتا جاؤں, آہستہ آہستہ آپ مانوس ہو جائیں گے عربی کے الفاظ سے. ٹھیک ہے, آسان ہے, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, لَهُمْ, ان کو, وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے, داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ وہ واقعہ کہ جب کہا کہ جب ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس قریہ میں داخل ہو جاؤ, وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, جہاں سے مرضی کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا لفظ بولتے ہوئے داخل ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا مذاق میں, اور حِنْطَةٌ یعنی گندم لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا, جیسے راعنا کو راعینا کہہ کر مذاق اڑایا کرتے. اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز نہ کرو. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے, مچھلیاں پکڑنے والا بیان ہو چکا. اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے چلاکی لگائی, اور چلاکی کیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلاکی لگائی کہ مچھلیوں کو پہلے راستہ واپسی کا بند کر دیتے تھے, اور اس کے بعد کہتے دیکھا ہم نے تو ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی, اتوار کو پکڑ رہے, حالانکہ ایکچولی وہ ہفتے کو پکڑ چکے ہوتے تھے, محفوظ کر چکے ہوتے تھے, اس لیے کہ وہ آتی ہی ہفتے کو تھی اور ان کو پتہ تھا کہ سنڈے کو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ سب ان کی خرابیاں بار بار یاد کرائی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں. اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے دن تجاوز نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے
ایک پختہ عہد لیا تھا. میثاق وثوق سے ہے. آپ سنتے ہیں نا اردو میں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا. وثوق یعنی ثقہ بھی اسی سے ہے. راوی ثقہ ہے یعنی اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. باوثوق بندہ. توجہ فرما رہے ہیں. میثاق اسی سے ہے یعنی پکا عہد. اور مزید تاکید ہے غلیظ اردو والا نہیں ہے. غلیظ یعنی شدید. آپ اس کو پکا. انہوں نے کیا کیا؟ اس میثاقاً غلیظاً کو توڑ دیا. جب انہوں نے یہ سارے میثاق توڑے تو پھر اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. آیت نمبر 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کے اپنے میثاق کو توڑنے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے کفر کے سبب جو انہوں نے کیا تھا، انکار کیا تھا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور بغیر حق کے، جسے ہم ناحق کہتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے سبب، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کے سبب جو یہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی. یہ کتنا بڑا طنز ہے کہ گویا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایسے پیک ہیں، تم کیوں ٹائم ضائع کر. اللہ کے نبیوں سے کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پر غلاف چڑھے ہوئے، تم ٹائم ضائع کر ہم پر جو ہمیں باتیں سنا رہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، غلاف نہیں چڑھے. اللہ کہہ رہا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس سوائے قلیل تعداد کے یہ ایمان نہیں لاتے. اچھی طرح توجہ فرمائیے، اس بات کو سمجھیے. جیسے پہلے بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، غلط رویہ انسان خود اختیار کرتا ہے، اس کا جو نتیجہ وہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے پھر اس کی زد میں آ جاتا ہے، پھر اس سے بچ نہیں سکتا. اب بہانے بنانا اور ہٹ دھرمی کرنا یہ ان کا اختیار ہے، چاہے بات مان لے چاہے بہانے بنائے ہٹ دھرمی کرے. لیکن اس ہٹ دھرمی کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اللہ مہر لگا دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، اس نے یہ خود سبب بنا ہے. اس بات کو ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے تاکہ مکس اپ نہ. بعض لوگ اس کو مکس اپ کرتے ہیں. خدا مثلا جیسے خدا نے زہر میں تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جو کھائے گا وہ مرے گا. اب اگر کوئی زہر کھائے اور اسے کہا جائے کہ اللہ نے اسے مار دیا تو بالکل ٹھیک، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں مارا. اس لیے کہ اس نے کچھ چیز کھائی ہے جس میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی کہ یہ مار دے گی اس کو. وہ تاثیر رکھنے والا کیونکہ اللہ ہے، لہذا ہر چیز کو خدا کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی یہ معنی ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے خدا کے اذن کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی سب یہ چیزوں میں اللہ نے زہر میں تاثیر رکھی ہے، گویا زہر کو اذن دے دیا کہ جب تو جائے گا انسان کے اندر تو یہ کام تو کر دے گا. اسی طرح جیسے بدن کی یہ مثال ہے، بدن پہ زہر اثر کرتا ہے، اسی طرح روح پر ہٹ دھرمی کا زہر اثر کرتا ہے. روح پر گناہ کا زہر اثر کرتا ہے اور اس کو بیمار کرتا چلا جاتا ہے. اور جب ہٹ دھرمی اپنے عروج پہ پہنچتی ہے پھر یہ سٹیج آتی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تم سمجھ رہے ہو، تم بات نہیں مان رہے، تمہیں پتہ نہیں تم خدا کے اس حرکت سے خدا کے کس قانون کی زد میں آ گئے. تمہاری اس ضد بازی اور ہٹ دھرمی نے وہ قانون تم پر جاری کر دیا خدا کا جس کے نتیجے میں انسان کے دل پہ مہر لگ گئی. سبب وہ خود ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا فرمایا تمہارے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی. اب نتیجہ کیا ہے؟ فلا یؤمنون الا قلیلا. اب یہ تھوڑے ہی ایمان لائیں. جاری ہے آگے آیت نمبر 156 وبکفرہم، اور ان کے کفر کے سبب، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور جو انہوں نے مریم پر عظیم بہتان لگایا. کیا کہا؟ نعوذ باللہ، اس نے بدکاری کی. حضرت مریم پر کیا بہتان لگا تھا
کہ مثلا اس نے بدکاری کی، اور یہ ایسے گندے لوگ تھے کہ اس حضرت عیسیٰ کی گواہی کے بعد بھی اپنی گندگی سے باز نہیں آئے تھے، یعنی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد کہ جب حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، تو یہ گندے لوگ اس کے بعد بھی باز نہیں آئے، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب سورۃ النساء آیت نمبر 157 وَقَوْلِهِمْ إِنَّ، یہ جو قولہم ہے ان کا قول، یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ان کی اس بات کی وجہ سے، قول یعنی بات، قول عمل کے مقابلے میں ہوتا ہے، قول یعنی جو زبان سے بات کی جاتی ہے، عمل جو انسان اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس قول کے سبب جو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ اب یہ کن کی بات ہے؟ یہ مسیحیوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی بات ہے، چونکہ مسیحی تو وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے۔ قاتل کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ البتہ قاتل ان کے گمان کے مطابق، اسی کی نفی ہو رہی ہے، اپنی طرف سے کر دیا تھا انہوں نے، لیکن اپنا بندہ مار دیا خداوند عالم نے۔ وہ جو شخص اس نے رشوت لی، جو افسر تھا سرکاری، اس نے رشوت لی اور یہودی تھا، وہ آیا اور حضرت عیسیٰ کو جب اس نے گرفتار کیا تو کوئی ایسا موقع آیا کہ جب یہ آپس میں تنہا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بدن اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا، بلند کر لیا، اور وہ جو ان کو گرفتار کرنے آیا تھا اس کا چہرہ اور آواز کو حضرت عیسیٰ کی طرح کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو ملتا ہے عیسائیوں کے ہاں بھی، حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور فلان اور سب کچھ ہو۔ یہ قول کن کا ہے؟ یہودیوں کا، اور ان کے اس قول کی سبب جو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، اب یہ یہودی تو ان کو رسول نہیں مانتے تھے، پھر کیوں کہا رسول اللہ؟ طنز کر رہے تھے، ایک طنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو تھا نا رسول ہم نے اسے مار دیا، یعنی وہ رسول نہیں تھا، طنز ہوتا ہے۔ ان کا گویا یہ طنزیہ کلام خداوند عالم نے نقل فرمایا یہاں پر، اور جواب کیا دیا؟ وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھے تھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صلیب پر بھی نہیں چڑھے، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ لوگ شبہ میں ڈال دیے گئے۔ شبہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، خداوند عالم کا وعدہ تھا، سورہ نساء میں گزر چکا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب عیسیٰ سے اللہ نے کہا انی متوفیک، میں تجھے، اب دیکھیے یہ متوفی جسے ہم اردو میں وفات کہتے ہیں، لیکن وفات کا حتماً معنی موت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، اور اسی آیت سے سورہ آل عمران کی یہ واضح ہے، انی متوفیک ورافعک الی، اور میں تجھے اٹھا، اس وفات سے کیا مراد ہے؟ تجھے میں اٹھا لوں گا۔ موت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب بدن مٹی میں چلا جائے اور روح اوپر جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کو بدن سمیت اٹھایا گیا تھا، لہذا اس متوفیک کی وضاحت آگے، ورافعک الی، اور میں تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس۔ تو خدا نے یہاں اپنا وعدہ پورا کیا تھا، یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی کیا اور ان کو صلیب پر بھی چڑھایا، یہ معنی ولیکن شبہ لہم، اسی شبہ سے تشبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی دوسرے کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا گیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وہی شخص کہ جو رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ کے مسئلے کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے،
لفی شک منہ، یقیناً اس کے بارے میں شک میں، کوئی یقینی بات ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کے پیچھے چلنے کے۔ اتباع فالو کرنا، پیچھے چلنا، ظن زوئے سے یعنی گمان۔ گمان کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شک سے اوپر ہوتا ہے لیکن یقین سے نیچے ہوتا ہے۔ صرف گمان کے پیچھے چلنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف بلند کر لیا، رفع اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ عزیز سے کیا مراد ہے؟ ایسا غالب آنے والا کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، وہ سب پر غالب آ جائے، کوئی اسے نرم نہ کر سکے، کوئی اسے توڑ نہ سکے، یعنی مقابلے میں آ کر، توجہ فرما رہے، اسے کوئی اس کے مقابلے میں آ کے نہ جھکا سکے نہ اس کی بات بدل سکے۔ عزیز کا بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہیں زبردست، ٹھیک ہے؟ اب زبردست کا معنی بھی سنی، فارسی کا لفظ، ٹھیک ہے نا؟ زیر دست سنا ہوا ہے، زیر دست کے جو ماتحت ہوتے ہیں ہاتھ کے نیچے، زبردست یعنی اوپر، زبردست ہے یعنی اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عزیز، عزت کا اصل معنی سختی ہے۔ کون سی سختی؟ جسے کوئی نرم نہ کر سکے، جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ اس لیے بادشاہوں کو بھی ان کی طاقت کی وجہ سے عزیز کہا جاتا ہے، لیکن اپنے کامل ترین معنی میں ان اللہ لہو العزیز الحکیم، کامل ترین معنی میں عزیز کون ہے؟ جس پر کوئی بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا غالب نہیں آ سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، وہ یہاں پہ عزیز یعنی وہ زبردست ہے۔ تم سمجھ رہے تم نے مار دیا؟ نہیں، وہ عیسیٰ کی حفاظت کرنے والا تھا، اور جو اس نے کیا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم، صاحب حکمت۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 159، یہ قرآن کریم کی جسے کہتے ہیں مشکل آیات ان میں سے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں، حتیٰ کہ جو روایات آئی ہیں ان کا بھی آپس میں ظاہری طور پہ ٹکراؤ لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کے متن پر فوکس رکھیں گے۔ پہلے آیت کو سن لیجیے، سورۃ النساء آیت نمبر 159 159۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ یہ اس کی موت سے مراد آیا اہل کتاب جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ حتماً ایمان لائے گا، جس نے ایمان لانا ہے اس کی موت مراد ہے، یا یہ کہ عیسیٰ کی موت سے قبل؟ پھر توجہ فرمائیں آیت کی طرف کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو، مگر یہ کہ، کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ، یعنی سب، مگر یہ کہ ایمان لائے گا اس پر، کس پر؟ حضرت عیسیٰ پر، ٹھیک ہے؟ یا حضرت عیسیٰ پر، یا اس بات پر جو قرآن نے کی ہوئی ہے۔ وہ تو اور کیا ہے، تم تو اور کیا ہے، تمہارا عقیدہ تو اور بنا ہوا ہے، یہودی کہہ رہے ہو قتل کر دیا، مسیح کہہ رہے ہو صلیب پہ چڑھ گئے، لیکن جو تمہیں جو اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اپنی موت سے پہلے، اب یہاں اپنی موت یعنی خود وہ یہودی اور عیسائی مراد، اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا۔ یہ بات لی جائے یا نہیں، عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حتماً ایمان لائیں گے اس بات پر، کس کی موت سے پہلے؟ ہر اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب تو آج مر رہے ہیں اسی عقیدے پہ، ٹھیک ہے؟
تو جو دوسری بات ہے عیسیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی موت تو نہیں ہے، عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لائے گا، اس بات پر جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہمارے ہاں شیعہ اہل سنت دونوں کی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر الزمان میں حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور ظاہر جب آئیں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے میں قتل ہوا تھا یا میں صلیب پہ چڑھا تھا یا نہیں چڑھا تھا، قتل ہوا تھا یا قتل نہیں ہوا تھا، صلیب پہ مجھے چڑھایا گیا تھا یا صلیب پہ مجھے نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس وقت پھر اس بات پر لوگ ایمان لے آئیں گے جو موجود ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دیگر معنی جو کیے گئے، جیسے یہ معنی کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، اس کے بارے میں کیا یعنی یہ کہا گیا کہ جب کوئی بھی اہل کتاب مرنے لگتا ہے، البتہ اس وقت توبہ فائدہ نہیں دیتی، تو فرشتے آ کے اس سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا غلط عقیدہ بنایا ہوا تھا، عیسیٰ جو ہے نہ وہ صلیب پر چڑھے ہیں نہ وہ قتل ہوئے ہیں، تو وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن چونکہ اب اس کی موت کا وقت ہے اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر بھی اس آیت کا معنی کرنے کی کوشش کی، توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک معنی یہ کہ اس وقت کہ جب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اس وقت ایمان لائیں گے موت کے وقت، جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ ایک یہ معنی کیا گیا اس کو کہ ہر اہل کتاب عیسیٰ پر ایمان لائے گا تب مرے گا، لیکن وہ ایمان کون سا ایمان ہے کہ جس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن نے اشارہ کیا ہوا کہ جب عذاب آ جاتا ہے، اب کو کہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ نہیں قبول ہوتی۔ جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا اب تجھے توبہ یاد آئی، اب توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک معنی یہ کیا گیا، اور روایات کی روشنی میں یہ معنی کیا گیا، ایک معنی یہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اس زمانے میں جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ یعنی کیونکہ اس کے بعد اب وہاں پہ مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے۔ یہ کب معنی کریں گے دوسرا؟ جب ہم موت سے مراد اس کی موت سے قبل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل، جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل والا معنی مراد لیں گے تو پھر یہ کہ جب وہ آئیں گے اس کے بعد پھر ان کی حقیقی موت واقع ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس وقت سے پہلے اہل کتاب جو وہاں موجود ہوں گے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنے گا۔ قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ بنے گا۔ یہ جو گواہی ہے، توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگرچہ یہ گواہی آگے آنی ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، لیکن چونکہ اس موضوع سے مربوط ہے آپ ذرا توجہ فرما لیجیے۔ انبیاء کا اپنی قوم کے بارے میں گواہی دینا، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی ایک آیت نمبر 116 اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ میں نے عرض کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اٹھا لیا تھا۔ وہاں پہ لفظ کیا یوز اللہ نے کیا تھا جو وعدہ کیا تھا؟ انی متوفیک، کہ میں تجھے وفات، یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے کیونکہ آگے بتایا ہوا ہے ورافعک الیہ، تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس۔ آیت نمبر 116 میں اس گواہی کا تذکرہ ہے کہ جو پچھلے لوگ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد جو گمراہ ہوں گے، جو گمراہ ہوئے عیسیٰ کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن یوں فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یہ ابن مریم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو مریم کا بیٹا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، کیا کہا تھا؟ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ اے عیسیٰ تو نے، اب اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن وہ جب عدالت لگے گی یہ ساری کارروائی ہوگی، بڑی ہیبت ناک گویا کہ منظر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ مثلا جیسے کہا جاتا ہے نا کٹہرے میں آ جائیں گواہیوں کے لیے، اپنی
ہر نبی سے سوال بھی ہونا ہے اور ہر نبی سے گواہی بھی لی جائے گی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ توجہ فرمائے تاکہ انسان افراط و تفریط سے محفوظ رہے۔ کیا اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو الہین، دو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، یعنی ادب حضرت عیسیٰ کی۔ قال سبحانک، عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے اختیار میں ہی نہیں تھا، یعنی میرے لیے یہ تھا ہی نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کو کرنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اب مزید ادب دیکھیے اللہ کے ساتھ کلام کا، ان کنت قلتہ فقد علمت، یعنی یہ تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، میں کیسے کہتا جس کو مجھے حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بات کو پلٹا رہے، یہ ادب ہے، ٹھیک ہے، آپ بہتر جانتے۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفس، جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے پاس علم ہے میں نہیں جانتا، اور علم تو تیرا اصلی ہے، میں تو دھوکہ مثلا کھا سکتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے اس عظیم ترین اللہ کے نبی کا خدا سے کلام کرنے کا انداز، یہاں پہ بعض دفعہ خطبہ جو ہیں وہ اللہ سے جھگڑے کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تعلم ما فی نفسی، تجھے علم ہے جو میرے نفس میں ہے، میرے اندر، ولا اعلم ما فی نفسی، جو تیرے نفس میں مجھے نہیں پتا، لہذا جو میرا علم ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اصل بات تیرے پاس ہے، اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تجھے علم ہے اس بات کا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا، علام مبالغہ ہے۔ پھر اگلی آیت 117، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، کچھ نہیں کہا تھا ان سے سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اے اللہ، جو حکم تو نے مجھے دیا تھا میں نے تو وہی باتیں کی تھی، تو نے خود گھڑا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربک، تو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اب غور سے سنیے گواہی کیسی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں گواہ رہا اپنی بات پر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جب تو نے مجھے توفیتنی اٹھا لیا، یہاں موت مراد نہیں، یاد رکھیے، اٹھانا مراد ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد تو رقیب تھا، رقیب مراقبہ یعنی نگران، تو پھر ان پر نگران تھا، مجھے تو نے اٹھا لیا، پیچھے انہوں نے کیا کیا، تو ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہے ہر چیز پر گواہ۔ میں جب تک ان کے درمیان میں تھا میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ سوال کیا کیا تھا اللہ نے؟ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو بنا لو اللہ کے علاوہ معبود۔ عیسیٰ کیا جواب دے رہے کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا کنت شہید علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں گواہ ہوں جب تک میں تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علی، پھر آپ کو پتہ کیوں کہ وانت علی کل شیء شہید، اس لیے کہ تو ہر چیز پر گواہ۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ ہمیں یوں چھڑا لیں گے، حضرت عیسیٰ یوں چھڑا لیں گے اور اپنے بارے میں بھی مسلمان دیکھ لیں، عیسیٰ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ان کے بارے میں جو گمراہ ہو گئے تھے، خرابیت کی عیسیٰ کی محبت میں تھی، عیسیٰ کی دشمنی میں نہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، عیسیٰ کی محبت میں بنایا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب وہ عیسیٰ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے، انہوں نے خود خرابی کی ہے، میں تو اپنی گواہی دے دی۔ توجہ فرمائیے، یہ قرآن ہے۔
پڑھنے والوں کے لیے تا قیامت عبرت ہے اور درس، کہ اگر کسی نیک ہستی کے نام پر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تو اس کی محبت کے نشے میں پاگل ہو گیا ہوں، تو وہ برات کر دے قیامت کے دن۔ یہ لفظ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ گمراہ ہوئے، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے یا محبت میں گمراہ ہوئے۔ آیت نمبر 118 ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو یقیناً تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، چھوڑ دے، تو تو عزیز اور حکمت والا، نہ تجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، نہ تیرے سے زیادہ کسی کو حکمت ہے کہ تجھ سے اچھا فیصلہ کر دے۔ پکڑ لے تو تیرے بندے، چھوڑ دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ قال اللہ، جب یہ اللہ حضرت عیسیٰ کی گواہی سنے گا تو جواب میں کیا فرمائے گا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، جو گمراہ نہیں ہوئے، سچائی پہ ڈٹے رہے۔ آج وہ دن ہے کہ ینفع، نفع دے گا، صادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ، اور وہ کیا فائدہ ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی اس کا ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ بنے۔ وہ گواہی کی تفصیل سورہ مائدہ کے اواخر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر۔ اب ہم سورۃ النساء کی اگلی آیت 160، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، الَّذِينَ هَادُوا مراد یہودی ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہ ہادو انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھا تھا، ان کے ظلم کے سبب حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی ہم نے حرام کر دی، سزا کے طور پر۔ جو روایات میں ملتا ہے کہ ناخن والے جانور ان پہ حرام کر دیے گئے، بکری گائے وغیرہ کی چربی مثلا ان پہ حرام کر دی گئی، یہ روایات میں تفصیل ہے، لیکن آیت اپنے آپ میں واضح ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حلال تھیں اور اللہ نے ان کی خرابیوں کی وجہ سے، ان کے اس ظلم ہٹ درمیوں کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں پر حرام قرار دی۔ اور کس وجہ سے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور جو یہ کثرت سے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس روکنے کی وجہ سے، صد صاد دال دال تشدید ہے، کہتے ہیں روکنے کو، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کے سبب سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب سے، تھوڑا بہت نہیں، کثیرہ، یعنی یہ تو حد سے بڑھ جاتے، خدا کے راستے جو دیکھتے تھے خدا کے راستے پہ جانے کا روکتے تھے، اس کو اپنے گھڑے ہوئے دلائل دے کر کہتے تھے ہم ٹھیک ہے۔ مزید اگلی آیت میں 161 میں ان کے جرائم کی مزید فہرست، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے، سود لینے کے سبب سے۔ اب یہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے بھی مبتلا، کہ ان جرائم کے سبب اللہ کی لعنت کے شکار ہوئے یہ یہودی۔ یہ جرائم کیے تو شکار ہوئے، پہلے تو اللہ کہتا ہے میں نے فضیلت دی تھی تمہیں۔ بندہ یا قوم خود کرتی ہے خرابی اور اپنی فضیلت کو لعنت میں بدلوا لیتی ہے، اپنے اجر کو عذاب میں بدلوا لیتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہودی بڑے گندے تھے ان آیتوں سے یہ لیا جائے، بلکہ دیکھا جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے، تب فائدہ اس کو پڑھنے کا، ورنہ سود لینے والے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں، لیکن اگلی پچھلی امتوں کے سود خور اللہ ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کرے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یقیناً جب کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سود نہیں کھانا تم نے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھانے کے سبب، فراڈ کر کے۔ یہ یاد رکھیے ایک فارمولہ، ایک کا مال دوسرے پہ تب حلال ہوتا ہے جب معاملہ کلیئر کر کے بتایا ہو، فراڈ سے نا اس کا پیسہ بتایا اور ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔ اب اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ ایک بندہ آپ کو راضی ہو کے دے رہا ہے
لیکن آپ نے بولا جھوٹ ہے اس سے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولا تو کبھی راضی نہ ہو. آپ پھر کہیں کہ جو تو راضی ہو کے دیا، خود ہی راضی ہو کے دیا. آپ کی مکاری نے اسے راضی کر دیا، نہ کہ حقیقت پہ راضی ہے. حقیقت پتہ چلے تو آپ گریبان پکڑ لے گا، تو نے مجھے دھوکہ دیا. یہ اکل الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی دھوکے فراڈوں سے کھا جانا. یہ کس کی صفت ہے؟ حضرات یہود کی صفت ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا. للکافرین منہم، ان میں سے اہل کتاب اچھے بھی تھے، جنہوں نے ان میں سے یہ کفر کیے تھے، ان کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب یہ مجرموں کا تذکرہ، اب اس کے بعد خداوند عالم واپس اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے. یہ آخری آیت آج کے لیے. لیکن آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو راسخون فی العلم، راسخ کسے کہتے ہیں؟ پکا، گہرا. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا بڑا راسخ العقیدہ، یعنی بڑا پکے عقیدے والے. راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں؟ جس نے اچھی طرح حقیقت کو دیکھا ہو، مطالعہ کیا ہو، ڈھونڈا ہو حقیقت کو، تو اس کا پھر نظریہ بھی بڑا پکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود دیکھا نا کہ سنے سنائے پر. سنے سنائے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک سے سنتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، دوسرے سے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پھر غلط تھا، یہ ٹھیک ہے، تیسرے سے سنتے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہوتے ہیں؟ یہ راسخ نہیں ہوتے، پکے نہیں ہوتے. جہاں سے حقیقت دیکھنی تھی وہاں سے انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی حقیقت. کبھی ادھر ٹکر مارے، کبھی ادھر سلپ ہو رہے ہیں، کبھی ادھر سلپ ہو رہے ہیں، کنفیوز اور پزلڈ رہتے. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ انہی اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جو علم میں راسخ تھے. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھنے والے وہ مومن کہ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبل. ظاہر اس زمانے میں صحیح والے کون اہل کتاب راسخ فی العلم کون ہوں گے؟ کہ جن کو پتہ ہے یہ وہی رسول ہے جس کی نشانی ہمیں پتہ ہے تو ایمان لے آئے. ان کو کہا جائے، نہ کہ پتہ چل گیا ایمان نہیں لائے تو بے ایمان ہے. یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے وہ مومن، والمؤمنون، اور وہ مومن کہ جو یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے رسول آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبل، اور جو آپ سے قبل نازل ہو چکا. والمقیمین الصلاۃ، یہ پہلی بڑی علامت مومنوں کی، نماز قائم کرتے، نماز کے مذاق نہیں اڑاتے، نماز کو قائم کرتے. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے مال میں جو کہا ہے کہ یہ حصہ تم نے ادا کرنا ہے اس کو ادا کرتے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے حساب کتاب دینا جا کر. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، بہت جلد ہم انہیں عطا کریں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا عظیم اجر ہم ان کو عطا کریں. جو اپنے علم کے مطابق جنہوں نے عمل کیا، یعنی علم کو بھی گہرائی سے دیکھا ہوا تھا، راسخ تھے، اور پھر ایمان لائے. قبل جو نازل ہوا تھا اس پر بھی، آپ سے قبل جو نازل ہوا تھا رسول، اور جو آپ پر نازل ہوا، اور بڑی بڑی علامتیں، ایک بدن کی عبادت اور ایک مال، ایک بدن کی زکوٰۃ وہ نماز ہے، اور ایک مال کی زکوٰۃ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو معین حصہ رکھا ہے اس کو ادا کر دینا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.